کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جب بھی کوئی فیصلہ ان کی مرضی ان کی منشا کے خلاف آتا میرٹ پر ہی ہے آف کورس، لیکن یہ لوگ ججز کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں، عدلیہ کے تقدس کو کیسے پامال کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ اب آج چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، وہ کہ ریلیف ہے لیکن کیس چلتا رہے گا، تو اب یہ کیا شرمندہ ہوں گے، معافی مانگیں گے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو کچھ سننے کو مل گیا تو تب جو عدلیہ ہے اس نے بڑا بہترین فیصلہ دے دیا، جانبداری کا ثبوت دے دیا، لیکن جب آپ کی مرضی کے خلاف کچھ ہوگا چاہے وہ میرٹ پر ہی ہوگا، 100% میرٹ پر ہوتا ہے، تو تب آپ غیر جانبداری کا شور مچاتے ہیں، الزامات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہر جگہ ہوتا ہے، تو یہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، پھر ہر جگہ جہاں ہوتا ہے غلط ہوتا ہے۔ ہاں بالکل غلط ہوتا ہے، بالکل غلط ہوتا ہے، اس میں کوئی پارٹی بھی ہے جو اسپیئر نہیں کرتی کسی بھی ججمنٹ کو، اور اگر ان کے خلاف آئی ہو، اور یہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، وہ یہ ٹرینڈ یہ ہے کہ جناب ساری مرضی کا فیصلہ نہیں آئے گا تو ایسی جناب اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو مطلب وہ ہوتا ہے، یہ چل رہا ہے، اور وچ از ویری انفارچونیٹ، ہونا یہ چاہیے۔ ایک اور جو بڑی الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیصلے جب ابھی نہیں آیا ہوتا اس سے اس دوران سب جوڈس ہوتا میٹر، تو ڈیورنگ دا پروسیڈنگز اس میں ذرا رائے دینا ذرا غلط ہوتا ہے، مورلی ایتھیکلی اٹس رانگ، لیکن فیصلے کے بعد آپ دے دے رائے، لیکن یہ اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، جس دے بھی خلاف آئے گا فیصلہ وہ جناب شور پا دے گا، کوئی بھی پارٹی ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسی کو آپ سیگریگیٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا رانا صاحب، یہ تاحیات نااہلی اگر ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر یہ تو ریلیف مل جائے گا تو اچھی بات ہے، لیکن اس پر بھی ہم دیکھیں گے کہ تنقید کی جائے گی مخالف جماعت کی جانب سے یا کچھ لوگوں کی جانب سے۔ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، اوبویسلی تنقید تو ہوگی، اوپوننٹس جو ہوں گے وہ تنقید کریں گے، اور یہاں پہ فیصلہ پڑے بغیر یا صحیح طریقے سے سمجھے بغیر مٹھائیاں بھی بانٹی جائیں گی اور کھائی بھی جائیں گی، سو وہ تو چلتا ہی ہے۔ سو اٹس ویری انفارچونیٹ بیسیکلی کہ یہ انٹرا پارٹی کی اگر میں بات کروں اس پہ میں تھوڑا سا ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن جب کرائے تھے، پہلے جو الیکشنز کرائے تھے اس سے پہلے، اس میں انہوں نے ٹائم مانگا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 سال کے بعد دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں گے، اس وقت ان کے وکلا ڈفرینٹ تھے، لیگل ٹیم ڈفرینٹ تھی، اور دے سیڈ کہ جی بالکل ایسا ہی کریں گے ہم لوگ، اور ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں، دے باٹ سم ٹائم۔ اب وہ اب کیا سینیریو بن جانا تھا اس کے بعد 1 سال کے بعد جو سینیریو بنا وہ سب کے سامنے ہے۔ سو آئی پرسنلی تھنک کہ اس وقت یہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر ہو یا ان کے ساتھ جتنے ان کے لوگ ہیں جو ڈیسیژن میکنگ میں ہیں، ان کے ساتھ راجہ سکندر سلطان کے، پروبیبلی دس از ون آف دا ریزنز کہ انہوں نے ٹائم بائی کیا تھا اس وقت، اور اس وقت انہوں نے خود ہی یہ آبجیکشن ریز کیا تھا، خود کیا تھا پروبیبلی، کہ جناب ہم اس کو دوبارہ کرائیں گے الیکشنز کو اور وہ صحیح ہوں گے الیکشنز۔ اٹ واز پروبیبلی ان دا آرکائیوز آلسو، یہ میڈیا پہ آ کے بھی کہا تھا انہوں نے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ذرا انٹرا پارٹی کے حوالے سے تھوڑی سی بات اور کریں، پھر بریک پہ جانا ہے، پھر آگے جا کے اور بھی ٹاپکس ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ انٹرا پارٹی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے ابھی، کیا پی ٹی آئی بلے کا نشان واپس لے سکے گی؟ کیا آپشنز نظر آتے ہیں؟ میرے خیال میں مزمل صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا نا اباؤٹ کے پی کی کورٹس کا، اینڈ اس پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، اس پہ وہ بالکل اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دے آر لائک فوکسڈ آن دس تھنگ دیٹ پروبیبلی ان کو کے پی سے ریلیف مل جائے گا، پی ٹی آئی والوں کو، اور ان کو بلے کا نشان مل جائے گا۔ سو کیونکہ وہ دیٹ از دا فورم جہاں سے ان کو ریلیف ملتا رہا ہے، اور ابھی بھی وہ ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے ریلیف مل جائے گا۔ سو لیٹس سی، دی پی ٹی آئی والز آر کیپنگ دیئر فنگرز کراسڈ آن دس ون۔ اچھا اب یہ ٹائم بھی تو بڑا میٹر کرتا ہے نا، کہ ٹائم جو ہے 8 فروری انتخابات کی تاریخ آ گئی ہے، اور اب یہ آگے نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ آپ کو لگتا ہے جا سکتی ہے؟ اسٹل ڈاؤٹ؟ اینی تھنگ کین ہیپن، مطلب اس میں کیا کوئی ایسے کوئی آپ نے چیز اس تو دن نہیں چیف ہے۔ جسٹس صاحب کے ریمارکس نہیں سنے تھے؟ چیف جسٹس صاحب نے تو کہا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہے، بالکل میں بالکل آنریبل ہیں، ہمارے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، لیکن دا پوائنٹ از کہ پتھر پہ لکیر تھی، اس پتھر کو پی ٹی آئی والوں نے سرے عام چوری کرنے کی کوشش کی لیکن پکڑے گئے۔ That I don't know, but the point is کہ یہ کہا جائے کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے، اس میں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب صرف یہ ہونا چاہیے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشن کروا دیں، آگے ہو جائے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ There are so many things, you know، اتنے پوری پائپ لائن میں اتنی چیزیں ہیں، ویسٹرن بارڈر دیکھ لیں، ایسٹرن بارڈر دیکھ لیں، سیکورٹی دیکھ لیں ہماری،
اور اس میں جناب جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھ لیں, سامنے رکھ لیں, تو پھر اس ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھ کے اگر آپ نے ڈپلائمنٹس بھی کرنی ہے اور ڈپلائمنٹ بھی کرانی ہو ہر ایک پولنگ اسٹیشن پہ, تو اس میں تھوڑی سی اسٹریٹجک تو چیزیں انوالو ہوتی ہے نا, تو اس میں 8 سے تھوڑا سا آگے چلے جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہو جانی چاہیے, مارچ میں کرا لے. دا پوائنٹ از ڈفرینٹ ہے. دیکھیں تھوڑی سی یہ بھی ٹھیک ہے, وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے مزمل صاحب کا, لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ اگر یہ کہا جائے, اگر ہسٹری دیکھی جائے 71-72 سے لے کے آج تک, اب دیکھیں انڈیا میں الیکشنز آر راؤنڈ دا کارنر, ٹھیک ہے. الیکشن جب بھی ہوئے ہیں ہسٹری یہ کہتی ہے کہ انڈیا نے ایڈونچرزم کیا ہے پاکستان پہ, کوئی نہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ کھڑا کیا ہے انڈیا نے پاکستان کے لیے اپنے الیکشن سے پہلے, کیونکہ انہوں نے ان کا ووٹ بینک اسٹرانگ ہوتا ہے وہاں پہ. ووٹر کی بھی خیر عجیب سی سائیکی کہ جب وہ کوئی ایڈونچر کرتے تو پھر ووٹر یا کشمیر میں ظلم بڑھا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, کشمیر تو خیر ایک الگ چیز ہے, لیکن پاکستان کی بارڈرز پہ یا انٹرنلی کوئی نہ کوئی انہوں نے ایڈونچرزم کرنا ہوتا ہے, اور تب جا کے ووٹ ملتا ہے. ہاں, پھر پاکستان بیشنگ کریں گے انڈیا والے لیڈرز جو بیٹھے ہوئے اس وقت, تو پھر ہی ان کو ووٹ ملے گا نا. سو وہ اگر وہ چیزیں وہ بھی مد نظر رکھی جائے تو پھر میرے خیال میں, اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 8 کو نہیں ہوں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.